کہ فلاں دن ہوگا تو فلاں نہیں ہوگا، 40 دن پورے نہیں گزرے تو 40ویں کی محفل نہیں ہو سکتی، یہ تو جہالت ہے۔ 40 دن سے 2 دن اوپر جائیں گے تو پھر ہی 40ویں کی محفل ہم سجائیں گے، یہ تو جہالت ہے۔ اسلام نے کوئی وقت اصال ثواب کے لیے مقرر، جب چاہیں جس وقت چاہیں، بس 2 شرطیں ہیں، کرنے والا بھی مسلمان ہو، جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی ہر وقت ٹھیک ہے، ہر وقت، اور کرتے بھی مسلمان ہی ہیں الحمدللہ، یہ کام کرتے بھی مسلمان ہی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے ضرور اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، پتہ ہے کہ آگے والے کو اس کا کوئی فائدہ، ساری زندگی تو سرکار کو بھونکتا رہا، کوئی جو ہے وہ صحابہ کو بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت کو، پھر ان کے ورثاء کو پتہ ہوتا ہے یار فائدہ ویسے ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ گستاخی پہ مر گئے بے ایمان، تو کیا فائدہ خواہ ٹائم بھی ضائع کریں، پیسہ بھی لگائیں۔ جن کو پتہ ہے نا وہ مسلمان ہی تھا، وہی پیچھے سے سب کچھ کرتے ہیں، وہی پیچھے سے سب کچھ۔ اب اسی سے ایک بات اور آئی، ہمارے یہاں ایک رسم کہہ لیں یا جہالت کہہ لیں، اگر اس کو سوچ سمجھا جاتا ہے تو پھر حرام کہہ لیں۔ محرم شریف سے پیچھے قریب قریب میں 10 دن پیچھے، 15 دن پیچھے، مہینہ پیچھے، 2 ماہ پیچھے، علی ھذا القیاس جس بچی کی شادی ہو جاتی ہے، جس بچی کی کیا ہو جاتی ہے، پھر محرم میں اس کو گھر لے آنا مستحب سمجھا جاتا ہے؟ یہ آپ نے بتانا، کیا سمجھا جاتا ہے؟ ضروری، رواج کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ صاحب کئی گھروں میں جھگڑے ہوئے ہیں، آپ کے محلے کی بات کر رہا ہوں، اسی بات پہ جھگڑا، شوہر کہہ رہا میں نے نہیں جانے دینا، گھر والے کہہ رہے لے کے جائیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ آخر کس بات پہ یہ جھگڑا ہے؟ آخر جو رواج ہو کم از کم اسلام سے تو نہ ٹکرا نا، یہ بھی تو رواج ہی تھا نا۔ اعلیٰ حضرت سے جو اوپر 3 سوال ہوئے کہ لوگوں کا رواج ہے جی ان دنوں میں کپڑے نہیں دھوتے، آپ نے فرمایا یہ سوگ کی علامت ہے اس لیے حرام ہے، اس لیے کیا ہے؟ فرمایا لوگوں میں رواج عام ہو گیا کہ وہ ان 10 دنوں میں صفائی ستھرائی کا لحاظ نہیں رکھتے، جھاڑو نہیں دیتے، فرش نہیں دھوتے، فرمایا یہ سوگ کی علامت ہے اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ تو آخر یہ بھی تو کوئی بلا تو ہوگی، اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام تو سال میں کتنے مہینے آتے ہیں؟ 12، 11 مہینوں کی ابتدا میں یہ کام نہیں سمجھا جاتا ضروری، آخر یہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ سوائے سوگ کے مجھے تو اور کوئی سمجھ نہیں آتی، ممکن ہے ان کو آتی ہو، ہم بدگمانی نہیں کر رہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے بھائی یہ سوگ ہے تو پھر یہ اوپر والی حدیث ذہن میں ہو، اوپر والی حدیث مبارکہ اگر نہیں ہے، آپ کہیں جی ہم اس کو لازم نہیں سمجھتے، تو پھر جھگڑے کیوں ہیں؟ آپ کے معنی والا میں گھر پیش کر دیں گے ہم، اسی محرم میں جھگڑا اٹھا ہے، اسی بات پہ اٹھا ہے۔ شوہر کہہ رہے میں نے نہیں بھیجنا، میری بیوی ہے، میں جتنے دن مرضی اپنے پاس رکھوں، گھر والے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے محرم آ گیا۔ بھائی محرم نے بیوی کو شوہر پہ حرام نہیں کیا، محرم نے شوہر پر بیوی کو حرام، اگر اس کے علاوہ، میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اگر یہی وجہ ہے تو اسلام میں کوئی قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں کہ ان دنوں میں یہ کام حرام ہو جاتا ہے، شوہر پہ کریں پیش۔ جہاں میں غلطی کروں، بھول جاؤں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، کھڑے ہو کے مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن اگر بات ٹھیک ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا ابا جی تو 100 سال سے یہی کرتے آ رہے تھے، ہماری تو پوری برادری میں یہی کام تھا، یہ نیا مولانا صاحب کھڑا ہو گیا، یہ نیا مولانا نہیں ہے، یہ 1450 سال پیچھے کی حدیث آپ کو سمجھا رہا ہے، بندہ نیا ہے، کلام بہت پیچھے سے آ رہا ہے، کلام بہت پیچھے سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کا مختصر مفہوم اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اگر کسی خاتون کو، خاتون اس وقت اپنے شوہر پہ اس اعتبار سے، جنسی تعلق کے اعتبار سے حرام ہو جاتی ہے جب عورت ہو حیض کی حالت میں،
جب عورت ہو نفاس کی حالت میں. حیض وہ ہوتا ہے جب عورت غیر حاملہ ہو اور ہر مہینے میں جو عورتوں کو ایک عارضہ لہک ہوتا ہے اس خون کو حیض کہا جاتا ہے. اور نفاس کا خون وہ ہوتا ہے شریعت اور فقہا کے اصطلاح میں جب عورت کو بچہ پیدا ہو اس کے بعد جو خون شروع ہوتا ہے اس کو اسلام میں کون سا خون کہا جاتا ہے؟ نفاس. حیض کی کم از کم 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے کم از کم ہونا ضروری ہے. اگر 71.5 گھنٹے آ کے ختم ہو گیا حیض نہیں، حیض نہیں. زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن اور 10، اس سے اوپر 5 منٹ بھی چلا گیا تو اوپر والے 5 منٹ حیض کے شمار. اور جو بچے کے بعد عورت کو عارضہ لاحق ہوتا ہے کم از کم اسلام نے اس کی کوئی مدت نہیں رکھی. کم از کم اسلام نے اس کی 10 گھنٹوں کے بعد بند ہو جائے. عورت پہ غسل کر کے نماز پڑھنا فرض، اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنا اس پہ فرض. اور شوہر اور بیوی کے تعلقات جو اس وجہ سے حرام ہوئے تھے وہ اب بالکل اپنی طرف لوٹ جائے. اب بالکل اپنی طرف، خواہ وہ 10 گھنٹوں کے بعد بند ہو، 10 دن کے بعد بند ہو، 15 دن کے بعد بند ہو، 20 کے بعد بند ہو، 25 کے بعد بند ہو، 30 کے بعد 35، حتیٰ کہ 40. آخری حد اس خون کی 40 دن اسلام نے مقرر کی. اگر اس سے بڑھ جائے تو کہیں گے یہ بیماری ہے، کہیں گے یہ پہلے جہاں بھی ختم ہو جائے. اس مسئلے کا رواج بھی ہندوستان سے آیا ہوا ہے اسلام کے خلاف. جو مرضی ہو جائے، انہوں نے 40 دن ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا. بھلے پہلے دن ہی خون ختم ہو جائے، پہلے ہفتے ختم ہو جائے، پورا مہینہ ناپاکی کی حالت میں رہے گی اور پورے مہینے کی نمازیں جان بوجھ کے قضا کرے گی. 150 نماز کا حساب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا پڑے گا. کیونکہ اسلام نے اس کی کمی کی کوئی حد بیان، بھلے 10 سیکنڈ کے بعد بھی ختم ہو جائے غسل کر کے عورت پہ نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا. ہاں ڈاکٹری اعتبار سے اگر غسل اتنا جلدی ختم ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ بندہ بیمار ہو جائے گا، اب تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا. تیمم کر کے نماز پڑھنا اس پہ فرض ہو جائے گا. ان 2 باتوں کے علاوہ یا کچھ میڈیکل پرابلمز جہاں ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کرے، اسلام نے کوئی تیسرا، جب تک عورت آپ کی بیوی ہے، کوئی تیسرا ایسا کام نہیں رکھا جس کی وجہ سے بیوی کا وہ تعلق شوہر کے لیے حرام ہو جائے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ یہ وہ 2 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں. کس چیز کی بات ہو رہی؟ اسلام، بس اسلام کی بات ہو رہی، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم کی حقیقی محبت رکھنے والوں کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کا ہر فرمان مسلمان کے لیے ایمان کی بات ہے. کیونکہ مانے گا تو پھر ہی پکا مسلمان بنے گا، ماننا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سرکار کی حدیث قبول نہیں ہے، موت قبول ہے. عمل کرنا قبول نہیں ہے ان کو، موت ان کو قبول ہے. تو اب ان تمام معاملات کی روشنی میں آپ دیکھیں یہ جھگڑے، اس کو لازم سمجھنا، یہ سوائے سو کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے سو کے اور رسول اللہ فرماتے ہیں جس عورت کو اس کا شوہر یہ عذر نہ ہوں، اسی لیے عذر رکھے تاکہ حدیث سمجھ آ جائے، اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے. رسول اللہ نے فرمایا ساری رات اللہ کی اس عورت پہ لعنت برستی رہتی ہے. ساری رات اس عورت پہ اللہ کی کیا برستی ہے؟ لعنت برستی ہے. اور اس حدیث میں کسی مہینے کی کسی تاریخ کا کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں مہینہ نہ ہو، فلاں ہو، فلاں دن نہ ہو، فلاں ہو، فلاں تاریخ نہ ہو. اور حدیث مطلق. ہاں جب وہ عورت ان 2 آرزو میں ہے، اب شوہر کہے بھی تو عورت اس کا حکم نہیں مانے گی، کیونکہ اس وقت حرام ہو جاتا ہے وہ تعلق. اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوتا. فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 500، صفحہ غور کرنا. تعزیہ بنانا، مہندی نکالنا، شب عاشورہ روشنیاں کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟
نمبر 2، مجلس ذکر شہادت امام علی مقام قائم کرنا اور اس میں شیعہ حضرات کے مرثیے نوحہ خوانی کرنا کیسا؟ نمبر 3، کیا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی شادی میدان کربلا میں ہوئی، جس کی بنا پر آج مہدی ان کی نکالی جاتی ہے؟ کیا اہل سنت کے نزدیک یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ روز عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام میلہ کرنا اور جو تعزیہ پہلے بنایا گیا اس کو دفن کرنا، اس کو کیا کرنا؟ دفن کرنا، اور اس پہ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح 12ویں 20ویں اور 40 دن بعد ان نفوس قدسیہ کے لیے کبھی تیجے کی محفل، کبھی 40ویں کی محفل، یہ اس طرح کرنا جس طرح کہ کی جاتی ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں جواب، پہلا سوال ہوا تھا تعزیہ بنانا اور مہندی نکالنا، تعزیہ بنانا اور سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی مہندی جائز ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں تعزیہ، مہندی اور اس رات کو روشنی کرنا ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے، ناجائز اور بدعت۔ آپ نکالتے نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں، رولا یہ ہے، اس لیے اس سوال کو ادھر شامل کیا گیا۔ میرے بھائی یہ مہندیاں، یہ شادیاں، جی یہ ہو گیا وہ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ چلو بندہ آپ سے ایک سوال عقلی طور پہ کرے، ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ مر جائے، کوئی امتحان نہ ہو، کوئی غریب الوطنی نہ ہو، کوئی مدینہ جیسا شہر چھڑوایا نہ گیا ہو، حالانکہ مدینے کا رہائشی نہ ہو، مدینے کے رہائشیوں کا بھی سردار ہو، ایک بندہ مر جائے یا کم از کم مرنے کے قریب والی حالت بیماری میں ہو، گھر کا مین بندہ، تو اس گھر میں شادی کی محفل سجائی جائے گی؟ یار کوئی عقل بھی کم از کم مانے کسی بات کو۔ کیسے جاہل ہیں یہ لوگ، ان پہ اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش، غریب الوطن ہے، مدینہ جیسا شہر جن سے چھڑوایا گیا، جن سے یزید پلید کی وجہ سے، اگر آپ نہ چھوڑتے تو مدینے میں خون ریزی ہو جاتی، اس لیے آپ نے چھوڑا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے نانے کے شہر میں خون ریزی ہو۔ مکہ شریف پورے ورلڈ سے لوگ حج کرنے گئے ہوئے، اور جو حاجیوں کا سردار ہے، جو ولیوں کا سردار ہے، جو مجتہدین کا سردار ہے، وہ مکہ کو حج کے دنوں میں چھوڑ کے کوفہ کو جا رہا ہے، نیت صرف یہی ہے میری وجہ سے بیت اللہ میں خون ریزی نہ ہو جائے، میری وجہ سے بیت اللہ میں خون ریزی نہ ہو جائے۔ پھر کربلا جیسے میدان میں ہو، اس طرح کے معاملات میں سامنے دشمن کی فوج ہو، وہاں کیا معاذ اللہ اپنے بھتیجوں اور بیٹوں کی شادیوں کے فنکشن ہوتے رہتے؟ کم از کم کچھ عقل کو بھی دخل ہونا چاہیے کہ نظام کیا ہے اور بات کیا کی جا رہی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت کبیرہ اور ناجائز اور گناہ ہے۔ جس طرح کرنا گناہ، اسی طرح اس کا دیکھنا، بھلے تماشائی بن کے بھی جائیں، بھلے چلو ان کا تماشا ہی دیکھ لیتے ہیں، بھائی گناہ کو تماشے کے طور پہ دیکھنا بھی گناہ ہوتا ہے، دیکھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگلے سوال کا جواب دیا امام اہل سنت نے کہ آپ کے طرف منسوب کرتے ہوئے محرم شریف میں شہادت کی محفلیں رکھنا، ذکر حسین کی محفلیں رکھنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث اور صحیح روایات کے مطابق پڑھنے والا ہو تو بہت بڑا اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا اجر، سننے والوں کو بھی، کروانے والوں کو بھی اور کرنے والوں کو بھی۔ فرمایا شرط یہ ہے قرآن حدیث اور صحیح روایات، جو من گھڑت روایتیں آج پیش کی جاتی ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی،
اہل سنت کی بات کی، کئی ان میں ایسے جہلا آ گئے جو الف با تا کو درس نظامی کی دنیا میں نہیں جانتے، لیکن آج وہ خطیب اہل سنت ہیں، آج وہ کئی ہزار پہ